أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور ناظرین، آپ کو برکت رمضان کی 20ویں افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. آپ کا میزبان محسن مہدی اور سندھیا سومرو ہم آپ کے میزبان ہیں. اور آج 20 رمضان جس طرح میں نے کہا، اور ذکر ہے اس ہستی کا جو پروردہ رسول، زوجہ بطول، نجیب الطرفین، ابو الحسنین، کردار کے دھنی، دل کے غنی، اور اگر میں کہوں غالب نہیں علی کل غالب، یعنی علی ابن ابی طالب کا آج ذکر ہے. ساتھ ساتھ بات کریں گے آج کی اس پروگرام میں فتح مکہ کا. یہ بھی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے بہت بہترین دن ہے، اور ایک کامیابی حاصل کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کو فتح کیا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی تھی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو بخوبی فتح کیا، تمام بتوں کو توڑا. اور ان دونوں موضوعات پر آج کے شو میں بات کریں گے. میرے ساتھ سندھیا سومرو بھی موجود ہیں. سندھیا، بات کیجیے. بہت بہت شکریہ محسن. السلام علیکم ناظرین. مایا تانی میزبان سندھیا سومرو ऐं बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में तव्हांखे भली कर कयां थी. जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त काल खां वठी असां हैदर करार पंहिंजे प्यारे सॼण महबूब हज़रत अली करमुल्लाह वजह जे हवाले सां ॻाल्हाए रहियो. कल्ह उन्हनि खे ज़र्ब लॻी हुई, ऐं अॼोको ॾींहुं बि असांजो उन ई कैफ़ियत में आहे, उन्हनि खे सारींदे, उन्हनि खे भेटा ॾींदे. छाकाणि त उहो इस्लामी जेको बि असांजो इनक़लाब आयो, हुनजो हिकिड़ो अहम अंग आहिनि. उन्हनि जो जेको साथ रहियो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां, उहो ॾाढो अहम हुयो. ऐं जेको बि उन्हनि जो दौरु गुज़रियो ख़िलाफ़त जो, उन बि इस्लामी दुनिया में वॾा इनक़लाब आंदा. ऐं पोइ जेको वाक़ियो कूफा में थियो ऐं उन्हनि खे ज़र्ब कल्ह लॻी हुई 19 रोज़े ते, त अॼु 20 रोज़े ते बि उहे ज़ख़्मी हालत में आहिनि. इहो चवंदे बि असांजी दिलि अजीब कैफ़ियत में आहे. ऐं अॼु कूफा में अजीब सोग जो माहौल आहे. हर माण्हू जेको आहे सो उन्हनि जी अखियुनि खां अश्क रवां आहिनि. पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह वरी बि मुस्कुराए रहिया आहिनि. इहा छा उन्हनि जी शख़्सियत आहे, इहा कहिड़ी शख़्सियत जी बुलंदी आहे, या इहो जेको यकीन कामिल आहे, इहो जेकॾहिं अॼुकल्ह जे मुस्लमाननि में पैदा थी वञे त पोइ मां चवां थी सभिनी जा बेड़ा पार थी वेंदा. हलूं था अॻिते, महिमाननि जो तारुफ़ करायूं था, प्रोग्राम खे अॻिते हलायूं था. पाण सां ॻाल्हाइण जे लाइ ज़ाकिरा मेहदिया फ़ातिमा आहिनि. अस्सलाम वालेकुम, भली कार करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में. शायान जब्बार कादरी भी पाण सां गॾु आहिनि सना ख़्वां. جی اور ہمارے ساتھ اس سائٹ پہ موجود ہیں عاقف رضا صاحب موجود ہیں. ساتھ ساتھ میں اگر بات کروں شاہ شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور
محمد حیدر غدیری بھی آج کے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. تو میرا خیال ہے ہم سے آغاز کریں تو ہم ایان سنائیں گے ہمیں. ایان آپ ہم سے عاقب بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گی منظور ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور حمد باری تعالیٰ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اور اب ہم بات کریں گے، جس طرح میں نے بتایا اور سندھے نے بھی آپ کو بتایا کہ 20 رمضان کا دن ہے. کوفے میں 19 کو ضربت لگی، مولا علی کو عبد الرحمن ابن ملجم لعین نے ضربت لگائی اور اس کے بعد مولا علی کو گھر لے جایا گیا. تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ذاکرہ بھی موجود ہیں. تو ان سے جانیں گے کہ 20 رمضان کا دن کتنی آہو پکا تھی کوفے میں مولا علی کے گھر پر، یا جو ان کی بیٹیاں تھیں. کہا یہ جاتا ہے کہ بیٹیوں کو بہت نسبت ہوتی ہے بابا جان سے، اور ایسا ہی تھا کہ بی بی زینب بہت پیار کرتی تھیں، لاڈلی تھیں مولا علی کی. تو اسی حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. بتائیے گا کہ آج تاریخی اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے آج کا دن کتنا کٹھن تھا محمد و آل محمد پہ یا اہل بیت پہ؟ اگر میں یہ جملہ کہوں کہ آج کا دن قیامت سے کم نہیں ہے تو یقیناً یہ غلط نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ یہ علی بن ابی طالب وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جس وقت امام کی شہادت ہوئی ہے، باقاعدہ روایتیں یہ بیان کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں جوک در جوک امام کے دروازے پہ آ رہے تھے
اچھا جیسے آج کے زمانے میں بھی ایک تلخ حقیقت ہے ہماری کہ ہمارے پاس اولڈ ایج ہوم جیسے مقامات موجود ہیں. یقیناً پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں اتنے زیادہ جو بھی ان کے معاملات تھے اپنے گھر والوں کو کوفے کی سرحد سے تھوڑا باہر چھوڑ دیا کرتے تھے, کوفے کی حدود سے باہر چھوڑ دیا کرتے تھے. روایات یہ لکھتی ہیں کہ جس وقت امام کو ضربت لگی ہے اس کے بعد وہ لوگ جنہیں باہر چھوڑ دیا گیا ہے, جن میں معذور ہیں, بوڑھے ہیں, وہ جب آئے ہیں تو کسی نے پوچھا, سوال کیا کہ آیا کیا قیامت آ گئی ہے کہ آپ سب جو ہیں اس طرح واپس کوفے میں آ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارا ایک مسیحا تھا جو ہمارے پاس آیا کرتا تھا, ہمارے بال سنوارتا تھا, ہمیں کھانا کھلاتا تھا, ہمارے پاس بیٹھا کرتا تھا. ہماری تنہائیوں میں 3 دن گزر گئے ہیں, وہ شخص ہمارے پاس نہیں آیا. وہ کون تھا؟ تو معلوم چلا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حاکم کوفہ, یعنی کہ جو کہ سردار ہیں, حاکم ہے. اس وقت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام حکومت میں ہے. حاکم کوفہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے. یعنی یتیم آئے ہیں مولا کے در پہ کہ باقاعدہ جو یتیم ہے, ایک جملہ بہت مشہور ہے, کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو جائے تو اس سے یہ کہو, امام کا ہے, امام علی خود فرما رہے ہیں کہ اس یتیم سے کہو کہ وہ خود کو یتیم نہ کہے کیونکہ اس کا بابا علی ابن ابی طالب ہے. تو علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہے کہ جو یتیموں کے باپ ہیں. تو اس وقت کیا قیامت ہوگی اس کے لیے شاید میرے پاس وہ الفاظ ہیں ہی نہیں بیان کے کہ کیا قیامت ٹوٹی ہے کوفے کی یتیموں پہ. تو یہ تو وہ شہزادیاں ہیں کہ جو فاطمہ و زہرا کی بیٹی ہیں, تو علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں, یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن سے امام بے انتہا محبت کرتے ہیں. ان کی وہ کیفیت یعنی قیامت سے کم نہیں ہے یہ لمحہ, یہ وقت. اور حضرت فاطمہ تو زہرا ہماری جو بیوی ہیں وہ جا چکی ہیں دنیا سے, مطلب یہ بھی ایک الگ ایک ماحول ہے, ایک مطلب کیفیت ہے اس وقت جو اس گھر کی ہوگی. یقیناً جو ہے نا اس گھر کی جو سردار تھیں وہ ان کے بیچ میں موجود نہیں, کیونکہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ سب بچوں کو سنبھال لیتی ہے, حوصلہ دیتی ہے. تو یہ ایک الگ ہی طرح کی محسن, بالکل ایک الگ ہی طرح کی کیفیت ہوتی ہے. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بتایا کہ یتیم رو رہے تھے یا کہہ رہے تھے ہمارا مسیحا چلا گیا, لیکن میں اسی مسیحا کے حوالے سے اگر آپ سے بات کروں, اس مسیحا پر کیا کیا ظلم ہوئے یا کیا کیا ایسا انہوں نے چیزیں سہیں جو وہ بیان نہیں کر پاتے تھے. کہا جاتا ہے نا یا علی تیری تنہائیاں, اور مولا تنہائی میں رویا کرتے تھے. اور ایک دور ایسا بھی آیا, وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تاریخی اعتبار سے وہ ایک دور تھا جب مولا خاموش ہو گئے تھے اور بی بی زہرا سے ایک مکالمہ بھی ہوا تھا کہ بھائی لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے. تو اس بات پہ تو یہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ مولا علی نے کیا کیا سہا اپنے اس پورے دور میں. دیکھیں امام علی کے لیے سب سے مشکل ترین لمحہ یہی تھا کہ جس وقت جیسے آپ نے کہا کہ جناب فاطمہ ایک لمحہ وہ ایک وقت وہ تھا کہ جب علی جو ہے گھر پر آئے, جناب فاطمہ نے چہرے پہ اداسی, شہزادی کو کتنی محبت ہے امام سے کہ چہرے پہ اداسی نہیں برداشت ہو سکتی. سوال جب کیا تو امام نے کہا کہ فاطمہ لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. یعنی امام اتنے تنہا ہے. اور اسی طرح ایک روایت اور موجود ہے کہ مولا کنویں میں منہ دیکھ, یعنی کہ مولا اتنے تنہا ہیں, اتنے تنہا ہیں. دیکھیں امام کا جو صبر ہے, امام کی جو شجاعت ہے, وہی وجہ ہے امام کی تنہائی کی. اس لیے کہ جب ہم عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں بات کریں تو یہ تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو مولا کے شروع سے خلاف تھا, بلکہ یہ وہ شخص تھا کہ جو مولا کے اصحاب میں شمار تھا. صحیح, یہ مولا کے ساتھ تھا. حتیٰ یہ کہ ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو بیمار تھا اور مولا نے اس کی بیمارداری کی, اس کا خیال رکھا, اور یہ امام سے اس قدر محبت کرنے لگا تھا کہ یہ امام کے لیے قصیدے کہا کرتا تھا. لیکن چونکہ علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہیں کہ جو جانشین پیغمبر ہیں, جنہوں نے بعد نبوت امامت کا درجہ ملا, پہلے امام ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے حفاظت دین کی. یعنی دیکھیے اب تک ہمارے پاس دین جو موجود ہے وہ ہمارے اماموں کی قربانی ہے, کیونکہ بعد نبی تو خود پروردگار عالم قرآن مجید میں مفہوماً آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں کہ پروردگار کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سورہ مائدہ میں کہ یہ دنیا اس وقت تک قائم ہے, اس پہ عذاب نازل نہیں ہوگا کہ جب تک ہمارا محبوب ہے. تو محبوب کو گزرے ہوئے تو صدیاں گزر گئیں, یعنی کوئی تو ایسا ہے جو
عالم غیبت میں ہے جو کہ ہو بہو محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہیں. تو جب دنیا قائم ہے تو یہ وہی تو وجہ ہے کہ اگر جانشین پیغمبر ہیں تو امام علی علیہ السلام نے اس طرح سے دین کو پہنچایا. اور جب ہم امام پہنچا رہے ہیں تو یقیناً امام نے غلط اور صحیح، حلال اور حرام پہنچایا. اور جب ایک انسان کے انسانی طور پہ اگر کہا جائے جب ایک نگلیکشن مجھے ملے گی ایک چیز کے لیے تو یقیناً میں ان کی مخالف ہوں گی. امام اس شخص سے کیا کہتے ہیں کہ تم بازاروں کا رخ نہ کیا کرو، بازاروں کا رخ کم کر دو. اچھا اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. جی ناظرین نڈی سائی وٹھوں تا سائی کھا پوری تاں سا گڈ ہوندا سی برکت رمضان میں. جی ناظرین بریک کھاں پو وری تव्हां सां गॾु आहियूं बरकत रमज़ान में. ऐं ॻाल्हि ॿोल्हि हले पई त उन ॾींहुं 20 रोज़े ते जेको मग़फ़िरत जो सम्झो आख़िरी ॾींहुं हुयो मग़फ़िरत वारे ॾहाके जो, त उन ॾींहुं कूफ़े में कहिड़ो समा हुयो, कहिड़ा हालात हुया. असां सां मेहंदिया फ़ातिमा साहिबा ॻाल्हाइनि पियूं तो आप बता रही थी कि जो हालात मुरतब हो रहे थे उन दिनों, उस हवाले से बात कीजिए. میں نے عرض کیا تھا کہ ابن ملجم جو ہے وہ شخص تھا جو کہ امام کے صحابیوں میں سے تھا. یہ وہ شخص تھا جو کہ امام کے ساتھ جنگ جمل میں موجود تھا. یہ وہ شخص تھا جو کہ امام کے ساتھ جنگ صفین میں بھی موجود تھا. لیکن جنگ صفین کے بعد ایک گروہ ایسا تھا جو کہ خوارج کہلایا. جو خوارج تھے جب یہ امام سے الگ ہوئے، چونکہ امام کی سیاست، امام کی عقلی، امام کی شجاعت، امام کا عدل و انصاف، یعنی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ امام کا عدل و انصاف ہی جو ہے وہ امام کی تنہائیوں کی وجہ بنی. اور یہ وہ شخص کہ جسے مولا نے جو ہے جس کا خیال رکھا، اس شخص سے یہ جو وجہ بنی امام کی شہادت کی، وہ وجہ کیوں بنی؟ وہ وجہ اس لیے بنی کہ اس شخص کا اس نے ایک خاتون کو خطامہ کو پیغام بھجوایا نکاح کے لیے. جب اس نے نکاح کے لیے پیغام بھجوایا تو اس عورت نے یہ کہا کہ تم مجھے 3000 دینار میرے حق مہر میں رکھو گے اور علی کا سر میرے حق مہر میں رکھو گے. اور یہ وجہ کیوں بنی؟ اس لیے کیونکہ اس کا باپ، اس کا بھائی وہ تھے کہ جنہیں امام نے جنگ نہروان میں قتل کیا. یعنی وہ جو انتقام کی آگ تھی وہ امام کی شہادت کی سبب بنی. یہ وجہ تھی کہ مولا کی شہادت کے لیے اس نے پورا ایک پلان بنایا. اور جنگ سے پہلے ہی جب امام لوٹ رہے تھے اس سے پہلے یہ کوفہ آیا. اور جب امام مسجد میں امام سحری کر کے اپنے گھر سے نکلے، روایتوں میں موجود ہے کہ امام جانتے ہیں جس وقت امام اپنی بیٹی کے گھر پر آئے ہیں افطار کے لیے، شہادت سے پہلے امام اپنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے گھر پہ جاتے تھے افطار کے لیے. جب امام آئے ہیں تو ایک روز جناب زینب کے گھر افطار کیا، ایک روز جناب ام کلثوم کے. یہ وہ امام ہیں کہ جن کے آگے جناب زینب دیکھیں جب بیٹیاں اپنے والد سے کتنی محبت کرتی ہیں. یہ بیٹیوں کا اور جو باپ کا ایک تعلق ہے وہ ایسا تعلق ہے کہ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ بیٹیاں بے تحاشا جو والد سے جتنے قریب ہوتی ہیں اتنی ماؤں سے نہیں ہوتی، اتنا چاہتی ہیں اپنے والد کو. تو اور جہاں پہ جناب ام کلثوم اور جناب زینب جیسی بیٹیاں موجود ہوں کہ جناب زینب وہ کہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ باپ کی زینت ہے، تب ان جیسی بیٹی موجود ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے. اور بالخصوص تب کہ جب بابا جو ہے وہ افطار کے لیے آئیں اور آپ کے گھر پہ آئیں تو خواہش یہ ہوگی شہزادی کی کہ دنیا کی تمام تر نعمتیں اپنے بابا کے لیے دسترخوان پہ رکھ دوں. اس وقت شہزادی نے نمک رکھا، دودھ رکھا. اس لمحے امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹی کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارے بابا فقط ایک چیز سے افطار کریں گے، یا جتنی نعمتوں میں سے کوئی ایک چیز. بی بی نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں لیکن دودھ اٹھا لیں، مولا نے کہا کہ دودھ کو اٹھا لو نمک رہنے دو. یہ علی ابن ابی طالب ہیں. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا یہ دسترخوان بہت زیادہ مشہور ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ امام حاکم ہے، اس وقت امام کی حکومت ہے. آپ نے کہا تھا کہ کیا وجہ بنی، کیا ریزن تھا. امام وہ ہیں کہ جو عادل ہیں، جو انصاف کرتے ہیں. اور کیسا انصاف ہے علی ابن ابی طالب کا؟ ایسا انصاف ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پہ بہت مختصر سا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بھوکا تھا
امام کے ایک شخص کے پاس کوفہ میں موجود تھا، تو وہ کچھ کھا رہا تھا، ان کے پاس آیا، آ کے کہا کہ مجھے بھی کچھ دو، تو انہوں نے اپنے تھیلے میں سے ایک روٹی نکال کے دی. جب روٹی دی وہ جوں کی روٹی تھی. اس شخص نے چاہا کہ وہ روٹی توڑے، وہ روٹی ٹوٹی نہیں، تو اس نے کہا کہ میں اتنا سخت کھانا نہیں کھا سکتا. کہا کہ ٹھیک ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، اسی گلی کے فلاں مقام پہ ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، تم اس دسترخوان پہ جا کے کھانا کھا سکتے ہو. یہ شخص آیا، جب یہ آیا تو اس نے آ کر دیکھا کہ ایک وسیع دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور کھانا کھا کر جا رہے ہیں. یہ بھی وہاں پہ بیٹھ گیا، اس نے بھی کھانا کھایا. اچھا اب یہ کیا کرتا تھا، ایک لقمہ کھاتا تھا اور ایک لقمہ ساتھ رکھ لیتا تھا. امام حسن مجتبیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ اے شخص تم پریشان نہ ہو، تمہیں جتنا کھانا کھانا ہے تم کھا لو، اور جس کے لیے تم لے کے جانا چاہتے ہو، اگر اپنے گھر والوں کے لیے لے کے جانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم لے کے جا سکو. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے اپنے گھر والوں کے لیے لے کے جانا، فلاں مقام پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہ ایک جوں کی سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے لیے کھانا لے کے جاؤں. تو امام کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا وہ میرے بابا علی بن ابی طالب ہیں. یعنی وہ علی کہ جن کے دسترخوان سے دوسرے کھا رہے ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ امام اتنے سخی تھے، امام کی ثقافت، امام کی سیاست یہ اور انتقام، یہ وجہ تھی امام کی شہادت. بات ہو رہی ہے. اور پھر جہاں امام علی کی بات آئے تو بالکل جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ دل کے غنی اور سخاوتوں کا انبار اگر کہیں تو ان کے گھر سے لوگوں نے سیکھی سخاوت کیسے ہوتی ہے، یا لوگوں سے محبت و شفقت کیسے پیش کی جاتی ہے. بڑی خوبصورت مہدیہ فاطمہ ذکر علی کر رہی ہیں اور اس ٹرانسمیشن میں ذکر علی جاری ہے. تو اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا محمد حیدر غدیری صاحب سے کہ وہ آپ نعت رسول پاک نوش فرمائیں اور اس فضا کو مزید معطر کریے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، 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 مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اور مصطفیٰ کی شبیہ حسن و حسین، مصطفیٰ کی شبیہ حسن و حسین، مصطفیٰ کی شبیہ حسن و حسین، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے نے آل رکھا ہے. اور دال سے دافعے بلا ہیں وہ، دال سے دافعے
دافع بلا ہیں وہ، دال سے دافع بلا ہیں وہ، یوں محمد میں دال رکھا ہے، یوں محمد میں دال رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کمر جاتا، تیرا اعجاز کب کمر جاتا، تیرا اعجاز کب کمر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور واقعی خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر مزید گفتگو کریں گے ذکر علی پہ، اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے فتح مکہ کا، تو کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے برکت رمضان۔ ناظرین، برکت رمضان میں ایک بار بیہر تاں بھلی کر کیوں تھا اج پان ذکر کر رہے ہوں پنجے حیدر قرار مولا یہ کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ جو اج وہ زخمی آئین آئیں بستر تے آئین آئیں بھری بھی مرکی رہے آئین آئیں نصیحتوں چھا کرے رہے آن جیکی بھی انہوں جی جیکی شہزادی ہوئی شہزادہ ہوئی انہوں کہ انہوں بابا جیکو آسو مہدیہ فاطمہ پان سا کریں انہوں سا گلائیں دسی جی مہدیہ مولا آج بستر پہ ہیں لیکن وہ مسکرا بھی رہے ہیں اور اپنے بچوں کو جو وہ نصیحتیں کرے تھے اس حوالے سے کہ روایات کیا کہتی ہیں؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ جس وقت امام کی ایک پہلو یہاں پہ میں لازماً آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ جس وقت امام کو ضربت لگی ہے اور امام کو لایا گیا ہے تو جس ٹائم امام کو لے کر آ رہے ہیں اس وقت امام نے جیسے کہ اپنے وصیتوں کو کہا تو سب سے پہلے امام نے یہ کہا کہ مولا امام حسن حسین سے مخاطب ہو گئے کہ جو میرے اصحاب ساتھ میں موجود ہیں انہیں بھیج دیا جائے۔ جب امام سے کہا کہ مولا کہ آپ کے چاہنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہیں کیونکہ اس وقت ایک قیامت کا عالم تھا، امام کا ہر چاہنے والا امام کے ساتھ موجود تھا اور وہ دن اس طرح کا دن تھا کہ تاریخیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جس وقت امام نے محراب عبادت میں جا کے اذان دی ہے تو وہ جو اذان تھی وہ اذان کوفے کے ہر گھر میں پہنچی ہے، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے اس وقت اٹھ کے امام علی کی وہ آخری اذان نہ سنی ہے۔ اور جب امام کو ضربت لگی ہے، امام کو لے کر آ رہے ہیں تو امام کی پہلی وصیت تو یہی تھی کہ اب میرے اصحاب کو یہاں سے ہٹا دو۔ امام نے کہا، امام سے جب کہا گیا کہ مولا یہ چاہنے والے ہیں اور چاہتے ہیں آپ کے ساتھ رہیں تو مولا نے کہا کہ در پہ دروازے پہ میری بیٹیاں موجود ہیں زینب و ام کلثوم اور یقیناً وہ میرا یہ حال دیکھ کر روئیں گی اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے رونے کی آواز نہ محروموں کے کانوں تک پہنچے۔ یعنی امام کو اپنی بیٹیوں کے پردے کا اتنا خیال ہے کہ امام اس وقت چاہتے ہیں، یعنی ان میں ایک صحابی ایسے موجود تھے کہ جو نابینا تھے، انہوں نے امام سے کہا کہ مولا میں تو نابینا ہوں، امام نے کہا بے شک لیکن تمہارے کان ہیں، تم اپنے کانوں سے سن سکتے ہو۔ مولا اپنی بیٹیوں کو اتنا چاہتے ہیں، امام نہیں چاہتے کہ زینب و ام کلثوم کی آواز بھی ان کے کانوں تک پہنچے۔ اور جس وقت امام بستر شہادت پہ موجود ہیں اس وقت امام نے اپنے بچوں کو بلایا، جناب زینب و ام کلثوم آئیں، جناب امام حسن حسین آئے، مولا غازی عباس کو بلوایا گیا، مولا عباس آئے، اور جب سب گھیرے ہوئے ہیں تو اس وقت جناب زینب، مولا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پہلو وہ ہے کہ جب علی چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے بات کریں اور وہ زینب کہ جو
علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں کہ جنہوں نے شام و کوفہ میں خطبے دیے ہیں. اس وقت وہ شہزادی اپنے باپ کے سامنے شرم سے کہہ رہی ہیں بابا میں آپ سے کیا بات کروں. یعنی امام چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی بی بی اصرار کر رہی ہیں بابا جان میں آپ سے کیا بات کروں, میں آپ سے کیا کہوں. تو امام نے کہا بیٹا تم قرآن کی تلاوت کرو, میں چاہتا ہوں کہ تم. جناب زینب نے قرآن کی تلاوت کی ہے, کئی دیر تک مولا نے وہ تلاوت سنی ہے, اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اے بیٹی میں چاہتا تھا کہ میں تمہارے لہجے میں قرآن سنوں, اس لیے کیونکہ علی جانتے ہیں کہ یہی لہجہ ہے جو شام و کوفہ میں استعمال ہوگا, یہی لہجہ ہے کہ جب شہزادی اسی لہجے میں خطبے دیں گی. یعنی کہا جاتا ہے کہ علی کے لہجے میں زینب کبریٰ نے خطبے دیے ہیں. اور امام کی وصیتوں میں ایک اہم ترین وصیت یہ تھی کہ میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. میں جناب ام کلثوم کے جب گھر سے نکل رہے تھے, اس وقت نکلتے وقت جب سحر کا وقت ہے, امام کو ضربت نہیں لگی, مسجد میں جا رہے ہیں, اس وقت روایات میں یہ ہے کہ مرغابیوں نے امام کا راستہ گھیر لیا. یعنی وہ جانور ہیں, انہیں تو اتنی امام سے محبت ہے, انہوں نے امام کا راستہ گھیر لیا. اس وقت امام کا دامن پکڑا, امام نے اس وقت اپنی بیٹی کو بلوایا اور کہا کہ اے بیٹی ام کلثوم ان مرغابیوں کا خاص خیال رکھنا, اور اگر تم ان کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا. اپنے بعد اگر کسی کو, حالانکہ جناب حسنین جناب بی بی زینب مولا غازی عباس بی بی ام کلثوم بھی یتیم ہو رہی ہیں, لیکن اس وقت مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ کوفے کے یتیموں کا خیال. کوفے کے یتیم بالکل یہ درس ہے جو اس در نے اہل بیت کے در نے عوام کو پہنچایا, اور ہمیں چاہیے کہ ہم صرف نہ کو ان چیزوں کو صرف سنیں یا ان پہ باتیں کریں بلکہ فالو بھی کریں, تاکہ ہمارے معاشرے میں جو بھی بگاڑ ہے وہ ختم ہو یا معاشرہ بہتر سے بہتر ہو. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں گا اون سے کہ وہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. میں اون صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں مولا علی کی مناسبت سے کچھ سنائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دھرتی ٹی وی والوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ خدمت کا موقع دوبارہ دیا, سماعتوں کی نظر منتبت. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو, نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو, علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو, نہ بھول کر بھی فرشتوں کیسا سوالو جواب تربت میں, فرشتوں کیسا سوالو جواب تربت میں. ارے اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو, نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. ہے وقت نزع کا بالی پہ آئے ہیں مولا, ارے کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو, نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے, جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو, علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو, نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. سمجھ میں آ نہ سکے گا علی ولی کا مقام,
سمجھ میں آ نہ سکے گا کبھی علی ولی کا مقام، نہ اس طرح کبھی دیوانگی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو۔ بہت شکریہ آپ نے اپنا حصہ ڈالا، اور جس طرح ذکر ہو رہا ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ نہ بھول کر تم کسی کی بات کرو، اور رسول اللہ کی بھی یہی حدیث ہے کہ اپنی محفلوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ تو مہدیہ فاطمہ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ رسول اللہ کے جو فرمان ہیں یا مولا علی کے مناسبت سے ان کی اقوال ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، یا اسی قول کو اگر ہم لے لیں گے مطلب اپنی محفل کو زینت دو ذکر علی سے، تو اس پر کیا گفتگو کرنا چاہیں گے آپ؟ یہ جو آپ نے کہا کوكب دری کا کتاب کا نام ہے، اس میں باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے، اور فقط ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا امام جو ہے امام مولا علی علیہ السلام کی محبت کا بارہا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ کا قصہ ہے اور بہت ذمہ داری سے پیش کر رہی ہوں ایک ایک جملے کی ذمہ داری کے ساتھ۔ ایک مرتبہ جناب رسول خدا بستر بیماری پہ، اچھا یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ نبی وہ ہیں جو کبھی بیمار نہیں ہو سکتے، بالکل، لیکن زمانے کو کچھ بتانا ہے، دکھانا ہے، یا حکمت نبوت کی ہر چیز جو ہے وہ ایک مصلحتاً ہے۔ نبی کبھی بھی جو ہے وہ اللہ کی وحی کے علاوہ بول نہیں سکتے۔ اس وقت آپ بستر پہ موجود ہیں تو اس وقت جناب، اور اس کی روایت جو ہے وہ حضرت عائشہ سے، وہ خود اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب رسول خدا جو ہے موجود ہیں اور میرے والد بھی موجود ہیں، لیکن میرے والد جو ہیں وہ آئے تو میرے بابا کی عیادت کے لیے ہیں، لیکن دیکھ مسلسل علی کے چہرے کی جانب رہے ہیں۔ اس وقت میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا آپ آئے تو رسول سے ملنے کے لیے ہیں، لیکن مسلسل آپ علی کے چہرے کی جانب دیکھ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ کیا آپ نے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ اس وقت خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بابا میں بھی آپ کو ایک اور حدیث رسول خدا سنا رہی ہوں کہ رسول خدا نے کہا، اور یہ حدیث کوكب دری میں موجود ہے، کہ اپنے ذکر کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، یہ حدیث رسول ہے۔ جب بات جناب علی کی ہو، رسول خدا بہت چاہتے ہیں اپنے بھائی کو، بہت زیادہ، اتنی محبت ہے کہ جب بات اپنے بھائی کی ہو رہی ہے، اپنے جانشین کی ہو رہی ہے، اس وقت خود رسول بستر سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے جو حدیث سنائی ہے وہ بالکل صحیح ہے، میں نے ایسا کہا ہے، لیکن ایک اور حدیث سن لو کہ علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علی کی محبت کو اگر کسی کے دل میں موجود ہے تو وہ بھی عبادت ہے، یعنی مسلسل بارہا مقام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسلسل رسول خدا بتاتے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ صحیح، ہمارے سامنے بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، اس طرح آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی رسول نے جو مولا علی کے بارے میں فرمائی، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ہم مولا علی کے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اور دونوں کی قربت بھی بہت زیادہ ہے، تو مولا علی کس طرح ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ رسول کے لیے ان کے ساتھ ان کی ڈھال بن کر رہے، تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ جس طرح سے رسول خدا کو بے انتہا محبت ہے اپنے بھائی سے، اسی طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بے انتہا محبت ہے اپنے بھائی محمد مصطفیٰ سے، کہ بارہا ہمیشہ آپ جو ہیں وہ رسول کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، کبھی رسول کو تنہا نہیں چھوڑا۔ علی کو اس طرح کی محبت ہے کہ جب بھی رسول خدا جاتے تھے تو علی آپ کے ساتھ جاتے تھے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ بچپن سے سنتے سنتے اس بات کو بڑے ہو گئے کہ رسول خدا کو دین کی وجہ سے، دین اسلام کی وجہ سے کتنی زحمتیں اٹھانی پڑی ہیں، یعنی کبھی کسی نے کچرا پھینکا ہے، کبھی کسی نے نعوذ باللہ آپ کو برا کہا ہے، تو علی وہ ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ان چیزوں سے، حد یہ کہ پتھر تک رسول خدا پہ پھینکے گئے ہیں، اس وقت جب یہ عالم ہے ان لوگوں کا، تو یہ بھی ایک عالم ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں
کہ جب رسول خدا اپنے گھر سے باہر نکلا کریں تو انہیں پریشان کیا کروں، انہیں تنگ کیا کروں. جب یہ لوگ آئے ہیں، آنے کے بعد رسول خدا کو تنگ کیا ہے، اس وقت علی بن ابی طالب علیہ السلام محافظ ہیں رسول خدا. اس وقت ان بچوں سے حفاظت کر رہے ہیں رسول خدا کی. جہاں جہاں رسول گئے ہیں، علی کو ایسی محبت ہے کہ واقعہ خیبر کہ مسلسل 39 ڈیز سے فتح نہیں ہو رہا، اس وقت جب رسول علی کو بلا رہے ہیں، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، روایت میں موجود ہے کہ چشمے آشوب میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود رسول کی ایک آواز پہ لبیک کہہ کے فوراً میدان خیبر میں پہنچ گئے. اس طرح سے ہر ہمیشہ سائے کی طرح اپنے شب ہجرت بے شک شب ہجرت کا واقعہ کہ کس طریقے سے رسول خدا کو اپنے بھائی پہ اتنا یقین ہے، اور علی یعنی جانتے ہیں کہ موت کا حصار ہے، اس کے باوجود رسول کے بستر پہ سوئے ہیں. صحیح. بالکل بہت زبردست. اور کیا کہنے ان ہستیوں کی، ان کی باتیں. ناظرین نڈی سائی وٹھوں تا برکت رمضان میں تاں سا گڈ جڑیا رہندا سی، تاں بس سا گڈ جڑیا رہجو. جی ناظرین سائی کا پوری تاں سا گڈائیوں برکت رمضان میں ڳالھ ہلے پئی نبی سائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ऐं अली इब्न तालिब जी पाण में जेका उन्हनि जी भाइपी हुई, पाण में उन्हनि जो जेको रिश्तो हुयो, जेका उन्हनि जी गॾप हुई, जेको उन्हनि जो प्यारु हुयो, त पोइ नाते रसूल मक़बूल हिकिड़ी ॿुधूं था शायान जबार कादरी पाण वटि मौजूदु आहिनि उन्हनि खां. जी बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए. वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है. वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है. जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी. जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी. इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है. वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है. सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम. सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम. इशारे में आका का इतना मजा था कि फिर डूब जाने को जी चाहता है. वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है. माशाल्लाह. अच्छा बात हो रही थी वही कि उनका जो आपस में मोहब्बत थी और साथ था. अच्छा बहुत सी अहादीस के रावी भी हैं हज़रत अली इब्न तालिब, क्योंकि उनका साथ ही इतना रहा. कहते हैं सबसे ज़्यादा जो रिवायत हैं, जो रावी हैं, वो हैं रसूल अल्लाह के साथ. है कि जो रसूल के साथ हमेशा से हैं. यानी एक वक्त वो आया था कि
کچھ وقت تک جنگیں رک گئی تھیں، اس دین اسلام کی خاطر جنگیں نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے کیونکہ رسول خدا جو ہے ایک وصیت کر کے امام کو گئے تھے کہ جس کے بحاف پر مولا علی علیہ السلام نے اپنی تلوار نہیں اٹھائی تھی، حالانکہ کچھ واقعات ایسے ہوئے اس وقت، وہ دور تھا کہ فقط حدیثیں نہیں، باقاعدہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب جناب مولا منتقیان نے، اس لیے کیونکہ وہی ایک بات ہے نا کہ سینہ مسینہ چیزیں چلتی ہیں، جب جانشین پیمبر ہیں یقیناً انہوں نے نہ فقط حدیثوں کا پورا مجموعہ کیا بلکہ قرآن پاک کو بھی اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا اور اس کو بھی ایک جگہ پہ سمیٹا۔ صحیح۔ اچھا، اور اس سے جڑی ہوئی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ بھول گئی میں، آپ پوچھ لیجیے۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا، میں چاہ رہا تھا کہ ایک کلام سن لیتے ہیں دوبارہ، کیونکہ شاہ شاکر صاحب کافی دیر سے ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں نے کہا ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بھی کہیں کچھ حصہ ڈالیں اور ہمیں کچھ سنائیے گا۔ بڑی خوبصورت آواز ہے آپ کی اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت قرات بھی کیا آپ نے۔ جزاک اللہ۔ پہلے 2 شعر میں آپ کو ایک نعت کے سنا رہا ہوں اور اس کے بعد یاد مدینہ میں دن گزرے، آنسو پیتے پیتے بہت دن بیتے، اس دوری سے بہتر تھا اور نہ اب ہم جیتے، بہت دن بیتے، آس لگی ہے پاس بلا لو، ڈوب نہ جاؤں مجھ کو سنبھالو، آس لگی ہے پاس بلا لو، ڈوب نہ جاؤں مجھ کو سنبھالو، آس بندے اور بند کر ٹوٹے، ایسے حال میں جیتے، بہت دن بیتے، کیا وہ زمانہ کیسی فضا تھی، ان کا کرم تھا ان کی عطا تھی، بیٹھ گئے تھے صحن کے اندر، چاکے گرے بانسیتے، بہت دن بیتے، بیتے رے بہت دن بیتے، ہار گیا میں عشق کی بازی، کیسے ادیب وہ ہوں گے راضی۔ سید حسین علی ادیبرائی پوری بار بار مدینے گئے اور پھر جب لاسٹ ٹائم رکے تو انہوں نے کلام لکھا، اب وہ جا نہیں پا رہے، طبیعت علیل ہے تو مقطع میں فرماتے ہیں،
ہار گیا میں عشق کی بازی کیسے ادیب وہ ہوں گے راضی گر وہ بلا تو ہم سمجھے ہار کے بازی جیتے بہت دن بیتے رے بہت دن بیتے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت نعت ملاحظہ کی آپ سب نے بھی کی. تو یہی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے اپنی ذاکرہ سے, اور ان سے یہی جاننا چاہیں گے, جس طرح بات ہو رہی ہے 20 رمضان کا دن ہے, مولا علی بستر پر ہیں اور پورا اہل خانہ ان کے گرد جمع ہے. ہم نے وصیتوں پہ بات کی, دیگر موضوعات پہ بات کی. طبیب والا ایک واقعہ ہے, میں وہ جاننا چاہوں گا, یا وہ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جو طبیبوں نے کہا تھا کہ دودھ سے زیادہ مولا کو پلایا جائے, تو اس کو تھوڑا سا بتائیے گا. جب امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی ہے اور مولا اپنے گھر پہ لائے گئے ہیں, اس وقت جب طبیب کو بلوایا گیا, امام کا زخم اتنا گہرا تھا کہ یہ زخم جو ہے اس طرح سے, جب ابن ملجم کی تلوار لگی ہے, روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ مولا اپنے سجدے سے اٹھ رہے تھے. نماز فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے جب مولا سر اٹھا رہے تھے, اس وقت جب ابن ملجم نے تلوار ماری ہے تو وہ اس جگہ پہ لگی ہے کہ جہاں پہلے بھی امام کو ایک ضربت لگ چکی تھی. اس وجہ سے وہ زخم مزید گہرا ہوا, اور یہ فقط ضربت نہیں تھی, یعنی یہ عبد الرحمن ابن ملجم کی جانب سے صرف تلوار کا وار نہیں تھا, بلکہ وہ تلوار باقاعدہ زہر میں ڈبوئی گئی تھی. اور یہ ایسا جان لیوا زہر تھا کہ جس کے لیے تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر اس زہر کا فقط ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے, دریا میں ڈال دیا جائے, تو اس کی مچھلیاں بھی مر جائیں. اتنا قاری زہر تھا. اور جب امام کو یہ ضربت لگی, اس وقت امام کے سر شقاف ہوا, اور جب خون بہنا شروع ہوا, طبیب کو بلوایا گیا. جب طبیب آیا, طبیب نے زخم دیکھا, تو اس وقت طبیب نے بتایا کہ اس کے امام کے پاس زیادہ دن موجود نہیں ہے, یعنی امام کی شہادت قریب ہے. اس وقت اس زہر کا توڑ یہ ہے کہ امام کو زیادہ سے زیادہ ہم اس دودھ دیا بات جائے. کو جاری رکھیں گے, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. جی ناظرین, نڈی سائی وٹوں تھا تہاں کاڑے بھی نہ ونجو, اس نہ گڈ رہجو. برکت رمضان. رمضان میں ایک بار بیہر تاکہ بھلی کر کیوں تھا گال ہلے تھی مولا کائنات حیدر قرار حضرت علی جی شہادت کے حوالے سے. اج وہ जेको आहे सो बिस्तर शहादत ते आहिनि. ऐं उन्हनि जो हिकिड़ो कॉल आहे जेको अक्सर कोट कयो वेंदो आहे, त जंहिं ते एहसान कयो उन जे शर खां बचो. त उहो ई माण्हू जेको उन्हनि जो सहाबी हुयो, उन ही आप गुफ्तगू फरमा रही थी कि जो शमशीर थी, ایک تو انہوں نے وار کیا, دوسرا اس کو پہلے زہر میں ڈبو کے لیا, اسی پہ بات جی ہو رہی تھی. ایک تو جو ہے اس کو زہر میں ڈبویا گیا اور پھر امام پہ اس کا وار ہوا. جیسے کہ سوال کیا تھا کہ دودھ کا, تو اس وقت کے جو سب سے بڑے مشہور طبیب تھے, جب انہیں بلوایا گیا اور انہوں نے امام کا معائنہ کیا, اس وقت انہوں نے یہ بتایا کہ امام کا جو ضربت کے ذریعے جو زہر ہے وہ پورے جسم میں پھیل چکا ہے, اور اس کا توڑ یا پھر اس میں شفا جو ہے وہ دودھ کا ہے, لہٰذا امام کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے. اور جب یہ بات پھیلی ہے کوفہ میں کہ امام کی شفا کے لیے دودھ ضروری ہے, تو اسی کے کچھ دیر کے بعد کوفہ کے یتیم, وہی یتیم کہ جن کی علی بن ابی طالب نے کفالت کی تھی, وہ یتیم امام کے دروازے پہ موجود تھے اور دودھ کے کٹورے لے کے موجود تھے کہ ہم امام کو یہ دودھ پیش کریں کہ امام شفا یاب ہو سکیں. اور جس وقت مولا کو وہ دودھ دیا گیا اور مولا نے وہ دودھ پیا, اس میں سے 2 گھونٹ لینے کے بعد مولا نے وہی دودھ اپنے قاتل کے لیے بھجوا دیا
کہ میرا قاتل اس وقت قید میں ہے، اس کو یہ دودھ دے دو، کہ میں نہیں چاہتا کہ اس پہ زیادہ سختی کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ نرمی سے کام لو، اور جو میرے کھانے پینے کے لیے ہیں وہی چیز ابن ملجم کے لیے پہنچاؤ. یعنی جب امام کے سامنے عبد الرحمن ابن ملجم کو لایا گیا تھا، اس وقت مولا کا پہلا جملہ یہی تھا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ وہ مولا کے سامنے فقط سر شرم سے جھکائے کھڑا تھا، اس لیے کہ یہ وہ علی ہے کہ جس وقت علی کے ضربت لگی ہے تو علی نے کہا کہ فستو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. یعنی امام سے محبت اتنی زیادہ ہے لوگوں کو، جہاں پہ جیسے کہ میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ خوارج جنگ صفین کے بعد ایک گروہ تھا جو کہ امام سے علیحدہ ہو گیا تھا بالکل، اور انتقام کی وجہ سے یہ شہادت رونما ہوئی. اور چونکہ یہ گروہ الگ ہوا تھا اور ان میں سے عبد الرحمن ابن ملجم بھی وہی شخص تھا کہ جو ان خوارج میں تھا. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے نکاح کی بات بتائی تھی کہ خاتونوں سے کہ نکاح کے سلسلے میں، تو اس نے کہا کہ مجھے علی بن ابی طالب کا سر چاہیے، فقط اس لیے کہ وہ انتقام لینا چاہتی تھی اپنے بھائی. جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام نے اس کے بھائی اور اس کے باپ کو قتل کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جو امام کی شہادت کی وجہ بنی. لیکن اس کے باوجود مولا سے چاہنے والے اتنے ہیں کہ امام کی جب طبیب نے بتایا تو بچے وہ جو یتیم ہیں وہ مولا کے لیے دروازے پہ کھڑے ہیں کہ بس کسی طرح ہمارا امام شفا یاب ہو جائے، ہمارے امام کو شفا مل جائے. بالکل جس طرح آپ نے بتایا، اور بڑی خوبصورت گفتگو کی کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ جب مولا کو ضربت لگی تو انہوں نے کہا فستو برب الکعبہ، کہ آج میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم. تو ان کا گزرا ہوا ہر لمحہ، ہر جو بھی انہوں نے عمل کیا وہ اپنی رب کی خوشنودی کے لیے کیا. یہاں تک ہے کہ جنگ میں جن افراد کو قتل کیا، مولا علی کو ذاتی غصہ بھی آیا، لیکن کبھی اپنی ذاتی غصے کے لیے کسی پر تلوار نہیں چلائی. ہمیشہ جب بھی چلائی دین اسلام کے لیے یا اپنے رب کے لیے چلائی. یہی گفتگو ہو رہی ہے. اور اب وقت کلام کا کلام سنیں گے مولا کی مناسبت سے. تو میں چاہوں گا شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاکر صاحب کے کلام کا آغاز کیجیے گا. علی امام منستو منم غلام علی 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 ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی دم ہم دم علی 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 علی بستا ہے سانسوں میں میری دم ہم دم علی علی بستا ہے سانسوں میں میری دم ہم دم علی علی ورد زبان رہتا ہے جاری دم ہم دم علی علی 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 بستا ہے سانسوں میں میری دم ہم دم علی علی ناد علی سے کر وضو تجھ سے ڈریں گے سب دو ناد علی سے کر وضو تجھ سے ڈریں گے سب دو نعرہ لگا تو غیدری نعرہ لگا تو غیدری دم ہم دم علی علی بستا ہے سانسوں میں میری دم ہم دم علی علی ورد زبان رہتا ہے جاری دم ہم دم علی علی آجا ولا کے جام اٹھا یہ ہے علی کا میں قدا آجا ولا کے جام اٹھا یہ ہے علی کا میں قدا دل سے مٹے گی تشنگی دل سے مٹے گی تشنگی دم ہم دم علی
علی بستا ہے سانسوں میں میری دم ہمدم علی علی ورد زبان رہتا ہے جاری دم ہمدم علی علی 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 شاہ شریعتم توئی راز حقیقتم توئی شاہ شریعتم توئی راز حقیقتم توئی حق با حقیقتم توئی حق با حقیقتم توئی دم ہمدم علی علی بستا ہے سانسوں میں میری دم ہمدم علی علی بستا ہے سانسوں میں میری دم ہمدم علی علی 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 رہتا ہے زباں پہ جاری دم ہمدم علی सुभान अल्लाह। नाज़रीन असां सां गॾु जेकी महिमान आयल आहिनि उन्हनि जे लाइ पॉपुलर कंपनी वारनि जेको आहे सो पॉली जूस माज़ा जूस ऐं होप ड्रिंकिंग वाटर मोकिलियो आहे। असां थोरा हितां आहियूं उनजे सरकार जा ऐं उसके अलावा मोहसिन आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी जी बिल्कुल, आपने स्पॉन्सर्स का नाम बनाया और जिस तरह हम बात करें आज 20 रमज़ान है और 21 रमज़ान को मौला की शहादत हुई, 19 को ज़रबत लगी, तो उसी हवाले से हम बात करना चाह रहे थे। और ब्रेक से कबल या इससे पहले जो गुफ्तगू हुई तबीब के हवाले से बात हमने की, और मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि ज़ाकिर हमारे साथ मौजूद हैं कि रुखसत जब हुई मौला को जब लेकर जा रहे थे तो ज़ाहिर है हमने बेटियों का जिक्र किया, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि वो कितनी कठिन थी, बीबी ज़ैनब या बीबी उम्म कुलसूम पे, या जो आपने मौला गाजी सरकार की बात की, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जिस तरह से पहले जिक्र हो चुका है कि एक शहज़ादियाँ वो कि जिनके पास माँ भी मौजूद नहीं है, उस वक्त ये शहादत है, और ये वो अली हैं कि ये वो घराना है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को पहले ही से बता रखा है अपनी उनकी शहादत का, और ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसलसल ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 12 कूफे के मिंबर से अपनी शहादत की ख़बर दी है, यानी कि अपनी दाढ़ी को पकड़ के ये बताया है कि देख लो, यानी कि वो वक्त भी था कि जब इमाम ने ये कहा मिंबर कूफा से कि अगर कोई सवाल करना चाहते हो तो मुझसे कर लो कि अली मफहूमन पहुँचा रही हूँ कि अली तुम में कल मौजूद नहीं होंगे। मुसलसल अली जो हैं अपनी शहादत के हवाले से बता रहे हैं। तो यहाँ पे बेटियों का जिक्र यहाँ रोक के मैं इससे पहले ये आपके सामने पेश करना चाहूँगी कि जिस वक्त इमाम मिंबर कूफा से ये बता रहे हैं कि अब ये अली का आखिरी रमज़ान है और अब अली की शहादत नज़दीक है, उस वक्त जो है मुलाकात खुदावंदी का जब अली बता रहे हैं तो चाहने वाले सहाबी इमाम के ऐसे हैं कि बाकायदा रिवायतों में ये भी मौजूद है कि इमाम के दरवाज़े पे पहरा देना शुरू कर दिया है। वो लोग ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि उनके इमाम उनसे जुदा हो जाए, उस वक्त उन्होंने बाकायदा इमाम के दरवाज़े पे पहरा दिया है। और जिस रात इब्ने मुलजिम की यानी कि 19 की सहर जब मौला निकले हैं महराब इबादत में आने के लिए, उस वक्त इमाम ने ख़ुद अपने सहाबी से कहा, अपने दोस्तों से कहा, अपने दो सहबाब से कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, कि अली चाहता है कि आज ख़ुद जाके महराब इबादत में अज़ान दे, गुलदस्ता इमामत में अज़ान दे। तो ये वो हाल है कि जब कूफे वाले ये जानते हैं कि अली शहीद हो जाएंगे, तो वो घर, जिस घर में ज़ैनब उम्म कुलसूम जैसी बेटियां मौजूद हैं, जिन्हें ये मालूम है कि हमारे बाबा की शहादत करीब है, यकीनन जनाब ज़ैनब के लिए बहुत अलमनाक मंज़र था। वो वक्त था कि जिस वक्त आपकी वालिदा भी मौजूद नहीं है और जनाब ज़ैनब सानिया ज़हरा हैं। सानिया ज़हरा यानी कि जनाब ज़ैनब ने इस वक्त अपने घर को संभालना है, अपने भाइयों को, अपने घर वालों को संभालना है, अपने बाबा की शहादत, वो शहज़ादी के जो अपने बाबा के
تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، وہ شہزادی کس طرح سے اپنے بابا کی شہادت کی خبر سنے گی. اور بات اس کے کہ بہت افسوس کے ساتھ کہ جہاں پہ جناب امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی، وہاں یہ وقت بھی ہے کہ تاریخ اتنی تلخ بھی ہے. بہت تلخ جملے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں کہ بی بی زینب کا یہ جملہ ہے کہ عید کی خوشیوں میں مسلمان خوش ہو گئے. یعنی جناب زینب انتظار میں ہے کہ آئیں اور آ کے مجھے میرے بابا کا مسلمان پرسا دے، لیکن مسلمان عید کی خوشیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ یہ غم بھول گئے کہ ہم نے شہزادی کے پاس بھی جانا ہے. یعنی کہ جناب زینب قبرا اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے، مسلمان آئیں اور آگے شہزادی کو تعزیت پیش کریں. کس قدر تکلیف دہ ہے کہ شہزادی انتظار میں ہے، بالکل شہزادی منتظر ہے. صحیح. بالکل آپ نے بیٹیوں کے حوالے سے بھی بات کی. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ایک آپ نے کہا تھا کہ مولانا نے قرآن لکھا، اور میرا خیال ہے یا میں نے سنا ہے کہ اس دوران وہ خاموشی کا دور تھا جب انہوں نے وہ قرآن لکھا، لیکن ان پہ ایک ظلم ایسا تھا مولا علی کا کہ گلے میں کہتے ہیں کہ رسی بھی ڈالی گئی، اور پھر یہ اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیے. یہ وہ وقت تھا، یہی وہ وقت تھا کہ جس وقت اور یہ بھی بتائیے کہ وہاں کس طرح سپورٹ کیا بی بی فاطمہ نے مولا علی. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مسلمان جو ہیں، بی بی زینب اس امید میں یا اس انتظار میں ہیں، امید کا تو لفظ غلط ہوگا شہزادی کے لیے، انتظار میں کہ مسلمان آئیں اور آ کے شہزادی کو پرسہ پیش کریں. تو یعنی کہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں ایسے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں کہ جو اس اہل بیت سے دور ہو چکے ہیں، اور اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ایک لمحہ وہ ہے کہ اس دروازے پہ، وہ دروازہ کہ جس کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکتے ہیں، رکنے کے بعد جس دروازے پہ سلام پیش کرتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ، اس دروازے پہ لکڑیاں لائی گئیں. یہ وہ وقت ہے کہ جب علی ابن ابی طالب سے سوال کیا گیا کہ ہماری بیعت کی جائے، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام حق و باطل کو جانتے ہیں. غیر ممکن ہے کہ علی ایسی خلافت کی جانب جائیں یا ایسے شخص کی بیعت کریں. جب سوال بیعت ہوا ہے اس وقت مدینے کا وہ وقت ہے کہ جب مسلمان دروازہ سیدہ پر لکڑیاں لائے ہیں، دروازہ سیدہ کو جلایا گیا ہے، دروازہ سیدہ پہ آگ لگائی گئی ہے، اور سوگنامہ آل محمد سے آپ تک پہنچا رہی ہوں. باقاعدہ یہ لکھا جاتا ہے کہ ایک شخص نے شہزادی فاطمہ الزہرا پہ جو ہے دروازہ گرایا، وہ جلتا ہوا دروازہ. اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جس ٹائم جناب فاطمہ زہرا جو ہیں حضرت محسن آپ کی آغوش میں موجود ہیں، اور ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، 6 مہینے کا یہ عرصہ ہے، اور اس عالم میں بی بی فاطمہ پہ وہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اس وقت علی خاموش ہیں. جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آیا تھا، چونکہ رسول خدا نے جبکہ دیکھ رہے ہیں فاطمہ کہ فاطمہ پہ ظلم ہو رہا ہے، فاطمہ پہ دروازہ گرایا جا رہا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تازیانہ مارا جا رہا ہے، اس وقت علی خاموش ہیں، کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ اے علی دین کی خاطر اپنی تلوار کو میدان میں. اور یہی وہ وقت تھا کہ جس وقت امام علی علیہ السلام کو باہر لایا گیا اور آپ کی گردن میں رسن باندھی گئی اور کھینچتے ہوئے لے کر گئے. صحیح. بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور اپنے اور بھی مہمانوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا برکت رمضان میں. اور جس طرح گفتگو آپ نے سنی، اور میں نے اپنے اس سے پہلے بھی کہا بریک سے قبل کہ وہ گھرانہ ہے جس نے دیکھا مولا علی نے کہ بی بی فاطمہ پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن تلوار نہیں اٹھائی. کیوں؟ اس میں کوئی حکمت تھی یا خدا کی رضامندی تھی. تو جو عمل کیا، جو زندگی گزاری، وہ خدا کی خوشنودی کے لیے گزاری. اجازت دیجیے گا محسن مہدی کو، سندھیا سمرو کو. آپ سے ایک بار پھر کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.